بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 80، صفحہ نمبر 401، فصل فی الاستثناء، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو پوری توجہ اور شوق کے ساتھ سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عزت، عافیت، قبولیت اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، اور ان اسباق کو صحیح شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے اور آپ عمل کر کے اپنی آخرت بنانے کی ہمت اور توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ باقاعدہ سبق کتاب سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ فصل فی الاستثناء، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق، لقوله عليه السلام من حلف بطلاق وعتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به لا حنس عليه، ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه، وأنه عدم قبل الشرط والشرط لا يعلم هؤلاء فيكون عداما من الأصل ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشرور، ولو سقط يثبت حكم كلام الأول فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول. قال وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى، لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا، والموت ينافي الموجب دون المبطل، بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستثناء. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين طلقت واحدة. والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنية، والصحيح ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه، إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي درهم وبين قول عشرة إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الجملة لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده، ولا يصح استثناء الكل من الكل لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به وصارفا لللفظ إليه، وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل. وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول المستثنى منه سنتان فيقعان، وفي الثاني واحدة فيقع واحدة، ولو قال إلا ثلاثا يقع ثلاث، لأنه استثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء والله أعلم۔ تو یہ فصل سے ہمارا یہ فصل حکم استثناء کے بیان میں ہے۔ استثناء کے بعد اللہ حرف استثناء ہے جیسے، تو کسی بھی چیز کے استثناء کے بعد باقی ماندہ کلام کو بولنے اور نوک زبان پر استثناء کے بعد باقی ماندہ کلام کو بولنے اور زبان کی نوک پر لانے کا نام استثناء ہے۔ تو یہاں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے استثناء کو تعلیق کے بعد بیان کیا ہے، اور استثناء جو ہوتا ہے تعلیق کل کلام کے لیے معنی ہوتی ہے، اور استثناء بعض کلام کے لیے معنی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کل بعض سے اقوی ہوتا ہے، زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے اقوی یعنی تعلیق کو پہلے بیان کیا، اب یہاں سے قوی یعنی استثناء کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اور جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق انشاء اللہ، یہ انشاء اللہ انتی طالق کے ساتھ متصلا ملا ہوا کہا، انتی طالق انشاء اللہ لم یقبت اللہ، طلاق واقع نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من حلف بطلاق و عتاق، کہ جس آدمی نے طلاق یا عتاق کی قسم کھائی، متصلا بہی وقال انشاء اللہ تعالی متصلا بہی، اور اس قسم کے متصل اس نے انشاء اللہ تعالی کہہ دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ حانس نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل ہے وَلِأَنَّهُ أَتَى بِصُورَةِ الشَّرْطِ، دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ شوہر نے اس کلام کو شرط کی صورت میں پیش کیا،
شوہر نے لأن الزوج عطا بصورت شرط، اس نے اس کلام کو شرط کی صورت میں بیان کیا ہے کہ انت طالق انشاءاللہ فیکون تعلیقا من هذا الوجہ، تو اس اعتبار سے وہ تعلیق ہوگی، طلاق کو معلق کرنا ہوگا، وہ تعلیق ہوگی یعنی طلاق کو معلق کرنا ہوگا نیز وَأَنَّهُ تعلیقا من هذا الوجہ وَأَنَّهُ اعدام قبل شرط، اور وہ یہ کیا ہوگا، وجود شرط سے پہلے علت کو معدوم کرنا ہوتا ہے، اور شرط کے پائے جانے سے پہلے علت کو کیا کرنا ہوتا ہے، معدوم کرنا ہوتا ہے قبل شرط، وشرط لا یعلم ہنا، اور شرط کا یہاں پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے، فیکون اعداما من الاصل، تو کیا ہوگا جب شرط کا یہاں پتہ ہی نہیں ہے تو لہذا یہ اصل کو معدوم کرنا ہوا، لہذا یہ کیا ہوا، پھر اصل کو ہی معدوم کرنا ہوا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا انتی طالقن، ساتھ انشاءاللہ بھی متصل فوراً کہہ دیا، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث جس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے، اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی قسم کھا لی، اور اس نے قسم سے ساتھ ہی ملا ہوا انشاءاللہ بھی کہہ دیا، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیا مطلب حانس نہیں ہوگا؟ یعنی نہ تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی، نہ ہی اس کے غلام باندی پر حریت واقع ہوگی۔ اس کی دوسری دلیل عقلی، پہلی دلیل نقلی، دوسری دلیل عقلی، شوہر نے مذکورہ کلام کو بصورت شرط ذکر کیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ انشاءاللہ شرط ہی کے درجے میں ہے، لہذا یہ تعلیق ہو گئی، اس کی طلاق کو معلق کرنا، اور تعلیق میں شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی علت کو معدوم کرنا ہوتا ہے، سبب کو، اور یہاں شرط کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ کب اللہ کی مشیت ہو اور کب اللہ پاک چاہیں، یہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے نا معلوم کرنا شوہر کی، یہ انسان کی وسعت اور طاقت سے باہر ہے اللہ کی مشیت کو معلوم کرنا، لہذا جب صورت مسئلہ میں شرط کا پتہ نہیں تو اس میں ابتداء جزا معدوم، اور یوں ہو جائے گا کہ گویا شوہر نے صرف انشاءاللہ کہا ہے، انتی طالقن بولا ہی نہیں زبان سے، اور صرف انشاءاللہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور ولہذا یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں یشترط ان یکون، ولہذا کیا ہوگا کہ اسی وجہ سے استثناء کا کلام وہ کلام استثناء کا کلام سابق سے متصل ہونا مشروط قرار دیا گیا، لہذا یشترط لأنہ تعلیق صورت، تو یہ تعلیق صورتی کی وجہ سے مشروط قرار دیا گیا، یکون متصلا، کہ انشاءاللہ ان الفاظ کے متصل ہو بمنزلت سائر الشروط، دیگر شرائط میں جیسے ہوتا ہے ایسے ہی یہاں بھی متصل ہونا مشروط قرار دیا ہے، کہ استثناء کا کلام سابق سے متصل ہونا مشروط ہے، انتی طالقن کلام سابق ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ متصل ہونا کہنا ضروری ہے۔ اور اگر شوہر ولو سکتا، اور اگر شوہر ساکت ہو گیا، انتی طالقن کہہ کر کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا، یثبت حکم الاول، تو طلاق والا حکم تو ہو جائے گا ثابت، فیکون الاستثناء، پھر کیا ہوگا، کلام اول کا حکم ثابت ہو جائے گا، لہذا اس کے بعد استثناء کرنا یا شرط کو ذکر کرنا پہلے کلام سے رجوع ہوگا، پہلے کلام سے کیا کہلائے گا، فیکون الاستثناء، اور ذکر و شرط، استثناء یا شرط کا ذکر کرنا بعدہ، اس کے خاموشی کے بعد، یہ رجوعاً عن الاول ہوگا، رجوعاً عن پہلے کلام سے رجوع کرنا کہلائے گا۔ یوں کہیں گے انتی طالقن، پھر خاموش رہا، پھر کہا انشاءاللہ، استثناء کر دیا، یا انتی طالقن، خاموش رہا، پھر اس کے بعد کہا ان دخلتی دارا، شرط کو بہت دیر سے ذکر کیا، تو یہ یوں کہیں گے کہ استثناء یا شرط کا ذکر کرنا پہلے کلام کے بعد، خاموشی کے بعد، تو یہ پہلے کلام سے رجوع کرنا ہے، پہلے کلام سے کیا کرنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں عدم
طلاق کے واقع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں استثناء کلام سابق یعنی انتی طالقن سے ملا ہوا تھا. انتی طالقن سے استثناء یعنی انشاء اللہ، انتی طالقن انشاء اللہ ملا ہوا تھا. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر استثناء کلام سابق سے متصل نہ ہو، یعنی پہلے انتی طالقن کہا، پھر کچھ دیر یہ کلام سابق ہے، پھر خاموش رہا، خاموشی اختیار کر لی، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ استثناء کیا انشاءاللہ، تو اس صورت میں کلام اول یعنی انت طالقن کا حکم تو ثابت ہو جائے گا، یعنی بیوی پر طلاق واقع ہو جاوے گی، کیونکہ سکوت کے بعد استثناء امام محمد کے قول پر اور شرط امام ابو یوسف کے قول پر. استثناء کا ذکر کلام اول سے رجوع کے لیے ہوتا ہے. کلام اول سے کس کے لیے ہوتا ہے؟ رجوع کے لیے ہوتا ہے. سکوت کے بعد استثناء یہ امام محمد کے قول پر رجوع کے لیے ہوتا ہے، اور سکوت کے بعد شرط کے جو ہے وہ شرط کا ذکر کرنا سکوت کے بعد استثناء کا ذکر کرنا رجوع کے لیے ہوتا ہے امام محمد کے نزدیک، اور سکوت کے کلام اول کے بعد سکوت کے بعد شرط کا ذکر کرنا امام ابو یوسف کے قول کے مطابق یہ بھی رجوع کے لیے ہوتا ہے کلام اول سے. گویا کہ انتی طالقن سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اور سکوت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ یہ صورت مسئلہ میں شوہر کو اپنے کلام سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کا استثناء ہو جائے گا باطل اور طلاق واقع ہو جائے گی. آگے بتانا چاہتے ہیں قالا وَإِذَا وَقَضَا اِذَا مَاتَتْ قبل قول انشاءاللہ. شوہر نے کہا تھا انتی طالقن، پھر بیوی مر گئی. ایسے ہی جب شوہر کے انشاءاللہ کہنے سے پہلے ہی بیوی مر جاوے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس میں بھی طلاق واقع، یعنی شوہر نے انتی طالقن کہا، انشاءاللہ کہنے سے پہلے بیوی مر گئی، صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں کہ انتی طالقن سے شوہر نے طلاق کا ایجاب کیا تھا، مگر استثناء کر دینے کی وجہ سے وہ کلام ایجاب نہیں رہ گیا بلکہ ایجاب باطل ہو گیا. ایجاب کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. لہذا ایجاب جب باطل ہو گیا تو حکم بھی باطل ہو جائے گا، یعنی طلاق کا واقع ہونا بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لِأَنَّ بِالِاسْتِثْنَاء خَرَجَ الْكَلَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ایجابًا. کلام ایجاب بننے سے خارج ہو گیا، اس لیے استثناء کی وجہ سے کلام ایجاب بننے سے خارج ہو گیا. والموت ینافی الموجب دون المبطل، اور موت جو ہے وہ موجب کے منافی ہے، کلام کے واجب بننے سے موجب بننے سے منافی ہے، مبطل کے منافی نہیں ہے. مبطل کے منافی نہیں ہے. یعنی جواب میں فرماتے ہیں کہ موت صرف موجب یعنی انتی طالقن کے منافی ہو سکتی ہے، مبطل یعنی استثناء اور شرط وغیرہ کے منافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ موجب کے لیے تو محل کی بقا ضروری ہے. انتی طالقن طلاق کو واجب کرے گا تو محل ہوگا تو پھر، مگر مبطل کے لیے بقائے محل کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ موت بھی مبطل اور استثناء بھی مبطل، اور مبطل موجب کے لیے تو مبطل ہو سکتا ہے، مگر مبطل ہی کے لیے مبطل نہیں ہو سکتا. لم یتصل بہ استثناء، کیونکہ اس نے کلام سابق کے ساتھ استثناء کو متصل نہیں کیا، بخلاف اس صورت کے کہ جب شوہر فوت ہو جائے، جب شوہر کیا ہو جائے؟ مر جائے، کیونکہ اس نے کلام سابق کے ساتھ استثناء کو متصل نہیں کیا. یعنی انتی طالقن کہنے کے بعد انشاءاللہ کہنے سے پہلے ہی شوہر خود مر گیا تو اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں صرف ایجاب ہی ایجاب ہے، مبطل نہیں ہے. اور بعد میں شوہر کی موت سے جو مبطل پیدا ہوا وہ انتی طالقن کے بعد پیدا ہوا، کیونکہ شوہر مرنے سے پہلے انتی طالقن کہہ چکا تھا نا، تو لہذا مبطل جو ہے کلام کو باطل کرنے اور بعد میں پیدا ہوا، اور انتی طالقن عورت کی طلاق کے لیے کافی وافی ہے، طلاق واقع ہو جاوے گی. وَإِنْ قَالَ وَإِنْ قَالَ انتی طالقن ثلاثاً، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو کیا ہے؟ انتی طالقن الا واحدۃ، انتی طالقن ثلاثاً الا واحدۃ، تو 3 طلاق والی ہے سوائے ایک کے، تو
تو بیوی پر 2 طلاق واقع ہو جائیں گی. وَإِنْ كَانَتْ طَالِقٌ ثَلَاثًا 3 طلاق والی ہے سوائے 2 کے تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی. وَالْأَصْلُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ، اور اصل یہ ہے کہ استثناء کے بعد حاصل شدہ مقدار کے تکلم کا نام استثناء ہے. اصول کیا ہے کہ استثناء کس کا نام ہے؟ تکلم بالحاصل، یعنی استثناء کے بعد حاصل شدہ مقدار کے تکلم کا کلام کرنے کا نام کیا ہے؟ استثناء ہے. اور یہی صحیح ہے. بعد السنیہ وصحیح، یہی صحیح ہے. یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. یعنی اگر وہ آدمی ضابطہ بتا رہے ہیں، ضابطہ یہ کہ استثناء کے بعد حاصل شدہ مقدار اور چیز کے تکلم کا نام، جو مقدار حاصل ہوئی نا استثناء کے بعد، کیا کہا اس نے؟ الا سنتین، الا واحدہ. تو یہ الا استثناء ہے. اس کے بعد جو حاصل ہوا کلام سنتین یا واحد، اس کا جو تکلم زبان سے بولے گا اس کو کہتے ہیں استثناء. دوسرے لفظوں میں یوں سے کہو، استثناء میں مستثنیٰ منہ کی مقدار مطلوب اور مقصود ہوتی ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی یوں کہ لے فلان علیہ درہم، فلاں آدمی کا میرے اوپر 1 درہم ہے، تو اس پر 1 ہی درہم واجب ہوگا. اسی طرح اگر وہ آدمی اسی 1 درہم کو بتلانے کے لیے استثناء کی شکل اختیار کر کے یوں کہے لے فلان علیہ عشرۃ الا 9، فلاں کے میرے اوپر 10 درہم ہے سوائے 9 کے، مجھ پر 9 درہم کم 10 درہم ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ فلاں کا مجھ پر 1 درہم ہے، کیونکہ جب مستثنیٰ منہ سے مستثنیٰ یعنی 9 کو الگ اور مستثنیٰ کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر بھی 1 ہی بچے گا، کیونکہ 10 میں سے 9 کو کم کرو تو 1 باقی بچ جاتا ہے. اور وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، اور معنی اس کا یہ ہے کہ اس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استثناء کرنے والے نے، شور نے مستثنیٰ منہ کا تکلم کیا. اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ، کیونکہ قائل یعنی کہنے والے کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، کہنے والے کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. وَبَيْنَ قَوْلِ عَشَرَةٌ إِلَّا 9، وہ کہتے ہیں جی لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، علیہ درہم الا واحد، لفلان علیہ درہم، فلاں آدمی کا میرے ذمہ 1 درہم ہے. اور دوسرا قول لفلان علیہ عشرۃ الا 9، تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لا فرق بین قول القائل لفلان علیہ درہم اور بین قولی، اس کے قول عشرۃ الا 9، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فیصح استثناء البعض من الجملہ، تو لہذا بعض کا کل سے بعض کا استثناء کرنا درست ہے. کل سے من الجملہ، کل سے بعض کا استثناء کرنا کیا ہے؟ درست ہے، چاہے وہ بعض قلیل ہو یا کثیر ہو. لأنه يبقى التکلم بالبعض بعدہ، اس لیے کہ استثناء کے بعد بعض کا تکلم باقی رہتا ہے، بعض کا تکلم باقی رہتا ہے. لہذا کل سے کل کا استثناء کرنا لا یصح استثناء الکل من الکل، کل سے کل کا استثناء کرنا درست نہیں ہے. مثلاً کہ لفلان علیہ عشرۃ الا عشرۃ، کہ 10 میں سے 10 سوائے 10 کے 10، یہ صحیح نہیں ہے. کل میں سے کل کا استثناء کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کل میں سے کل استثناء کرنے کی صورت میں تو لا یبقى بعدہ شیء، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. لیسر متکلما بہ، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، تاکہ مستثنیٰ کا تکلم کرنے والا اور اس کی طرف لفظ کو پھیرنے والا رہے. لیسر متکلما بہ بالمستثنیٰ، تاکہ مستثنیٰ کو بولنے والا جو کیا ہو جائے؟ تکلم کرنے والا اور اس کی طرف لفظ کو پھیرنے والا رہے. سوارا صارفا للفظ الیہ. وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاستثناء، اور استثناء اسی وقت درست ہوتا ہے جبکہ مستثنیٰ منہ سے موصولاً ملا ہوا ہو. کما ذکرنا،
من قبل جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا اور جب یہ ضابطہ ثابت ہو گیا تو پہلی صورت میں مستثنی منہ 2 ہے. ففی الفصل الاول فی صورت الاول پہلی صورت میں مستثنی منہ کیا ہے 2 ہے کیونکہ اس نے کیا کہا انت طالق ثلاثا الا واحدہ تو مستثنی منہ یہ بنتا ہے ثلاثا تو مستثنی منہ پہلی صورت میں 2 ہو جائے گا طلق سنتین و سنتین منہ سنتان تو پہلی صورت میں مستثنی کیا ہے مستثنی منہ سنتان 2 ہیں اس لیے فیقعان 2 طلاق واقع ہو جائیں گی. وفی الثانیہ اور دوسری صورت میں واحدہ مستثنی 1 ہے فیقع واحدہ تو پھر 1 ہی واقع ہوگی. ولو قال الا ثلاثا اور اگر شوہر نے کہا الا ثلاثا انت طالق الا ثلاثا تو اس صورت میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. لأنه استثناء الکل من الکل اس لیے کہ اس نے کل سے کل کو استثناء کیا کیونکہ یہ کل سے کل کا استثناء ہے جو کہ اسی وجہ سے یہاں استثناء درست نہیں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.